السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کا مسلم میڈیا اسٹوڈیو چینل میں استقبال ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ بھکاریوں کی جانکاری لاؤ اور انعام پاؤ۔ جی ہاں دوستو، صحیح سنا آپ نے۔ مدھیہ پردیش کے اندور میں انتظامیہ کی جانب سے شہر کو پورے طور پر بھکاریوں سے پاک کرنے کے لیے ایک انوکھی پہل کی گئی ہے۔ انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی شخص بھکاریوں کے بارے میں معلومات فراہم کرے گا، انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کرے گا، انہیں 1000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ دراصل اندور انتظامیہ نے شہر میں بھیک مانگنے پر مکمل پابندی لگا دی ہے۔ انتظامیہ نے بھکاریوں کو بھیک دینے سے منع کیا ہے۔ پابندی کے باوجود بھی بھکاریوں نے بھیک مانگنا بند نہیں کیا تھا، جس کے بعد پولیس کو بھکاریوں کی جانکاری لاؤ اور انعام پاؤ کی مہم چلانی پڑی۔ جانکاری دینے والوں کو 1000 روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ بھکاریوں کے بارے میں معلومات دینے کے لیے ایک موبائل نمبر بھی دیا گیا ہے۔ بھیک مانگنے پر پابندی لگانے کے باوجود بھیک مانگنے والوں کے خلاف انڈین جسٹس کوڈ BNS کی دفعہ 223 کے تحت مقدمہ درج کیا جائے گا اور 1 سال تک کی قید اور 5000 روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کاش یہ مہم تلنگانہ میں بھی لگائی جاتی۔ ملک کا قومی ترانہ جن گن من نہیں، وندے ماترم ہونا چاہیے، ایسا کہا ہے رام گری مہاراج نے۔ 1911 میں کولکتہ میں رابندر ناتھ ٹیگور نے اس وقت کے برطانوی گورنر جارج پنجم کی تعریف میں قومی ترانہ جن گن من لکھا تھا۔ تاہم رام گری مہاراج نے منگل کی شام اورنگ آباد کے ایک مال میں منعقدہ مراٹھی فلم مشن ایودھیا کے ٹریلر لانچ کے موقع پر ایک متنازع بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جارج پنجم نے ہندوستان کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کی ہیں، لہٰذا ملک کا حقیقی قومی ترانہ وندے ماترم ہونا چاہیے، نہ کہ جن گن من۔ رام گری کے قومی ترانے پر دیے گئے اس بیان کو متنازع قرار دیا جا رہا ہے اور عام شہریوں کا رد عمل اس بات پر ہے کہ رام گری نے ایسا بیان دے کر قومی ترانے کی توہین کی ہے۔ اس سے قبل بھی رام گری مہاراج نے مسلم مذہب کے بارے میں بھی بیان دے کر تنازع کھڑا کیا تھا، جس کے نتیجے میں ان کے خلاف مختلف تھانوں میں 60 سے زائد مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ سائبر آباد پولیس نے منگل کی رات حیدرآباد کے صنعت نگر میں موسیٰ پیٹ میٹرو اسٹیشن کے قریب ایور گرین فیملی بار اینڈ ریسٹورنٹ پر چھاپہ مارا۔ اطلاعات کے مطابق اس فیملی ریسٹورنٹ میں غیر اخلاقی سرگرمیوں کی اطلاع کے بعد پولیس نے کارروائی کی، جہاں پر کسٹمر کو بلانے کے لیے ریسٹورنٹ میں کم کپڑے پہنی ہوئی لڑکیوں کو ڈانس کروایا جا رہا تھا۔ چھاپے میں پولیس نے 11 خاتون ڈانسر اور 2 DJ کو حراست میں لے لیا، جبکہ فیملی ریسٹورنٹ کا مینیجر فرار ہے۔ پولیس نے ایور گرین بار اینڈ ریسٹورنٹ کے اونر کرشنم راجو کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ کارروائی آن لائن منظر عام پر آنے والی ویڈیوز کے بعد کی گئی ہے۔ ویڈیوز میں کم کپڑے پہنی ہوئی لڑکیوں کو ڈانس کرتے ہوئے اور مرد افراد کو ایسی خواتین کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ بھانجی کی لو میرج پر غصے میں آئے ماموں نے باراتیوں کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ مہاراشٹر کے کولہاپور ضلع کے اترے گاؤں میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، جہاں ایک شخص نے اپنی بھانجی کی شادی میں مہمانوں کے لیے بنائے گئے کھانے میں زہر ملا دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم اپنی بھانجی کی شادی کے خلاف تھا، کیونکہ وہ حال ہی میں لڑکے کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی۔ ملزم مہیش پٹیل نے بچپن سے اپنی بھانجی کو پال پوس کر بڑا کیا تھا، لیکن پٹیل کی بھانجی ماموں کے خلاف جا کر بھاگ کر شادی کی۔ شادی کی دعوت میں پہنچ کر ماموں نے کھانے میں زہر ملا دیا، جسے وہاں موجود لوگوں نے دیکھ لیا اور اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ فرار ہو گیا۔ تمام مہمان کھانا کھائے بغیر ہی اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پولیس نے ملزم پٹیل کے خلاف کھانے میں زہر ملانے اور دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالنے جیسے سنگین الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ یوپی میں برقی ٹرانسفارمر کی چوری۔ بدایوں سروہا کے دیہاتی تقریباً 1 مہینے سے لائٹ سے محروم ہیں، کیونکہ یہاں 250 kVA کا برقی ٹرانسفارمر چوری ہو گیا ہے۔ چوروں نے ٹرانسفارمر توڑ کر آئل اور دیگر قیمتی چیزوں کو چرا لیا اور فرار ہو گئے۔ محکمہ برقی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، لیکن 25 دن کے بعد بھی نیا ٹرانسفارمر نہیں لگایا گیا ہے۔ شام ہوتے ہی 5000 آبادی والے گاؤں اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس پریشان ہیں، کیونکہ اتر پردیش بورڈ ایگزام فروری میں شروع ہونے والا ہے۔ مہاراشٹر کے بلدانہ گاؤں میں ایک عجیب بیماری آ گئی ہے، جہاں لوگ گنجے ہو رہے ہیں۔ بلدانہ کے 3 گاؤں میں ایک بیماری پھیل گئی ہے، سر کو چھوتے ہی بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 3 دن میں لوگ گنجے ہونے لگے، تقریباً 60 لوگ گنجے پن کا شکار ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہاں کے لوگوں کے سروں اور جسم کے دیگر حصوں کے بال خود ہی گرنے لگے ہیں۔ لوگ اس بیماری کی وجہ نہیں جانتے ہیں اور نہ ہی کوئی حل نظر آ رہا ہے۔
ہے، یہاں تک کہ ڈاکٹر بھی اس کا علاج تلاش نہیں کر پا رہے ہیں۔ یو پی کے امیٹھی کی پولیس گرو گورکھ ناتھ ریلوے اسٹیشن پر 2 مسلمانوں کے نماز پڑھنے کا ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد تحقیقات میں مصروف ہو گئی ہے۔ اس ویڈیو میں ایک شخص کو ریلوے اسٹیشن پر ایک کار کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ مقامی بی جے پی قائدین کی جانب سے اعتراض کیے جانے اور کارروائی کے مطالبے پر پولیس حرکت میں آ گئی۔ اطلاعات کے مطابق بی جے پی قائدین نے دعویٰ کیا کہ کھلے میں نماز پڑھنے سے فرقہ وارانہ ہم آہنگی متاثر ہو سکتی ہے۔ پولیس نے 2 افراد کی شناخت کی ہے جنہوں نے نماز پڑھی ہے، ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ ریاست کے کسی بھی گوشے میں صرف نماز پڑھنے پر اس بی جے پی زیر اقتدار ریاست کی پولیس مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ ہندوتوا قائدین اور تنظیموں کے دباؤ میں کارروائی کی جاتی ہے۔ تلنگانہ کے ورنگل ضلع میں ایک شخص کے مکان میں 4 فٹ کا کدو اگا ہے۔ ورنگل ضلع چناراؤ پیٹ منڈل کے پاپیا پیٹ گاؤں کے رہنے والے لنگالا سائلو کے گھر میں تقریباً 4 فٹ لمبے کدو اگے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سائلو کی بیوی سمکا نے حیدرآباد میں اپنے رشتہ داروں کے گھر سے کدو کے بیج لائے اور اپنے گھر کے صحن میں اسے بویا تھا۔ یہ کدو 2 مہینے تک دیکھ بھال کے بعد 4 فٹ تک لمبے ہو گئے۔ اس لمبے کدو کو دیکھنے گاؤں کے لوگ سائلو کے گھر آ رہے ہیں۔ زرخیز مٹی اور مناسب دیکھ بھال کی وجہ سے ہی ایسے کدو اگتے ہیں۔ دوستو، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے۔